बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकुदस पर सलीबी कब्ज़े के बाद शेख अल-हरावी अब्बासी खलीफा के दरबार के अंदर कत्ल आम की सूरत हाल को बयान कर रहे थे कि जिस पर दरबारियों ने रोना शुरू कर दिया। शेख अल-हरावी का लहजा और सख्त होता गया, आवाज़ बुलंद होती गई और फिर उन्होंने ये जुमले कहे कि जिस वक़्त मैदान जंग में तलवारों से शोले निकल रहे थे, उस वक़्त तुम ज़िल्लत आमेज़ आंसू बहाने पर किनात कर रहे थे और आज तुम किस बात के लिए रो रहे हो। यही कुछ सूरत हाल मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों की गज़ा पर रद्द अमल की सूरत में सामने आती है। हालिया दिनों में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बहुत से ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की और उन्होंने अपने अपने नुक्ता नज़र को वहाँ पर बयान किया और एक साइड लाइन मीटिंग हुई अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की, जिनके अंदर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं। इस मुलाकात को खुशाइंद कहा गया। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान की तरफ से मुस्बत इक़दाम कहा गया और इसके हवाले से तारीफ़ों के जितने भी कलाबे बांधने की कोशिश की गई वो बांधे गए। और उसके बाद एक 21 नुकाती एजेंडा ट्रंप का वो सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अब गज़ा को चलाने के लिए टीम तश्कील दी है, जिसका नाम गज़ा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी होगा और उसकी सरबराही जो होगी वो साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के पास होगी। टोनी ब्लेयर की शख्सियत के ऊपर भी हम बात करेंगे, इस अथॉरिटी के ऊपर भी हम बात करेंगे और ट्रंप ने जो ये एजेंडा दिया है इससे वो क्या चाहते हैं, इस हवाले से हक़ाइक़ हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहली बात यह है कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बड़ी तेज़ोतुन तकारीर की और हमारा मिन हैसुल कौम आलम यह है कि हम खिताब को सुनते हैं, तकरीर को सुनते हैं, गुफ्तगू को सुनते हैं और हम उससे मुतासिर हो जाते हैं। तकरीरों से कुछ नहीं होता, अमली इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। और जो ट्रंप ने एजेंडा दिया है उस एजेंडा पे अगर हम बात करें तो ये टोनी ब्लेयर वो हैं कि जो इराक़ के अंदर जंग हुई उसमें जो बुनियादी किरदार था वो टोनी ब्लेयर का किरदार था। उन्हें निहत्ते मुसलमानों की खून की नदियाँ बहाई गई और बरतानिया जिसको इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी का सरबराह मुकर्रर किया जा रहा है, इसका क्या किरदार रहा है मशरिक़ वुस्ता में। ये वही बरतानिया है कि खिलाफत उस्मानिया के बाद जिन्होंने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर एक साइकस मुआहदा किया था, जिसमें अरब रियासतों को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर लिया था। 1917 में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा आर्थर बैफलोर ने बैफलोर डिक्लेरेशन के नाम से एक एलामिया जारी किया और वो एलामिया यहूदी रहनुमा लॉर्ड रुथशील्ड के नाम था, जिसमें यह वाज़ेह किया गया कि बरतानिया चाहता है कि फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों को आबाद किया जाए। और फिर 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में पुरज़ोर बरतानिया ने आवाज़ उठाई और एक 2 रियासती हल जो है वो पेश किया गया और फ़लस्तीन की सरज़मीन को ही 2 हिस्सों में तकसीम करके यहूदियों की आबादकारी को वहाँ जायज़ करार दिलवाने में बरतानिया ने अहम किरदार अदा किया। बरतानिया ही की इमा पर और उसी की मुदाखलत पर और उसी की सरपरस्ती के अंदर इजराइल ने फ़लस्तीन के अक्सर हिस्से पर बल्कि 70% से ज़्यादा इलाके पर कब्ज़ा किया, तो बरतानिया ही का अमल दखल था। फिर बरतानिया ही की मेहरबानी से इजराइल ने शाम पर हमला किया, मिस्र पर हमला किया, उर्दन पे हमला किया और इसी तरह इन ममालिक पर हमला करने के बाद उसने गोलान हाइट्स के ऊपर कब्ज़ा किया। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने वहाँ पर अपनी फ़ौज भेज दी, लेकिन उसमें मेन किरदार बरतानिया ही का था। तो अब तक जो अरब की और इजराइल की जंगें चली आ रही हैं, इसमें बरतानिया ही किरदार अदा करता रहा है और पीछे इसके बरतानिया ही था और टोनी ब्लेयर उसका अहम तरीन किरदार रहा मशरिक़ वुस्ता के अंदर जंग करवाने में और इसको खून रेज़ी की तरफ धकेलने के अंदर। तो उसी टोनी ब्लेयर का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने नामज़द किया और उसी टोनी ब्लेयर की सरबराही के अंदर एक कमेटी उसने तश्कील दे दी और उसको नाम दे दिया गज़ा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी का। इंसान एक सुराख से एक ही मरतबा डसा जाता है, दूसरी मरतबा अक्लमंद इंसान उससे नहीं डसा जाता। मुस्लिम हुक्मरानों को पस मंज़र के अंदर जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि ट्रंप ने जो प्लान दिया है और जिसको वो रहनुमा मुकर्रर कर रहे हैं, क्या उनका माजी किस तरह रहा, मशरिक़ वुस्ता में किरदार किस तरह रहा और गज़ा के साथ और अहलियान गज़ा के साथ उनका रवैया कैसा था। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने इजराइल को फ़लस्तीन के अंदर जन्म दिया, यही वो लोग हैं जिन्होंने यहूदियों को आबाद किया, यही बरतानिया है जो नो आबादियाती निज़ाम का नारा लगाता है और फिर एक ऐसी जंग बर्पा कर देता है जो बरसों जारी रहती है। तो 2 रियासती हल कोई हल नहीं है। हकीकत यह है कि वो सारी की सारी सरज़मीन अहलियान फ़लस्तीन की सरज़मीन है और अहलियान फ़लस्तीन ही उसके हक़दार हैं।
پس پردہ جو اس جنگ کی ابتدا کرنے والا ہے وہ کیسے اس کا سربراہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس اعلامیے میں یہ بات کہی گئی کہ حماس کو خارج کر دیا جائے، اس کو منظرنامے سے ہٹا دیا جائے، اور فلسطینی اتھارٹی کو بھی کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ 5 سال تک یہی غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنل اتھارٹی اس کا نظام سنبھالے گی، جو علاج معالجہ ہوگا، جو دیگر ضروریات ہوں گی، تعمیر کا کام ہوگا، وہ سارا کا سارا برطانیہ کی سرپرستی میں ہوگا۔ تو کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ برطانیہ 5 سال بعد یہ علاقہ فلسطینیوں کے حوالے کر دے گا؟ وہ کبھی ایسا کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ جن کا ماضی لڑائی جھگڑوں کے اوپر مبنی ہو، جن کے ماضی کے اندر خون خرابہ شامل ہو، جنہوں نے ماضی میں مسلمانوں کو لڑوایا ہو، وہ کیسے مستقبل کے اندر مسلمانوں کی آپس کے اندر رہنمائی کر سکتے ہیں؟ تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس حوالے سے مسلم حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور کسی بھی صورت ٹرمپ کے اس 21 نکاتی ایجنڈے سے اتفاق نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہ میٹنگ کوئی قابل تعریف تھی جس کو قابل تعریف کہا گیا۔ پہلے انہوں نے ایک پلان پیش کیا کہ اہلیان غزہ کو چھوڑ کر مصر کی طرف چلے جائیں، اردن کی طرف چلے جائیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر امریکہ قبضہ کرے گا اور یہ غزہ امریکہ کا علاقہ ہوگا، اس کے اندر ترقیاتی کام امریکہ کرے گا۔ جب ایک مضبوط رد عمل سامنے آیا تو ایک نیا لولی پاپ انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دیا، مسلم امہ کے سامنے رکھ دیا، اور مسلم حکمران اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور دوسری طرف جنرل سیسی کا جو رویہ ہے، جو مصر کے صدر ہیں، وہ انتہائی بدترین رویہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ وہ شخص یہ بیان دیتا ہے کہ میں مصر کی عوام کی جان کو داؤ پہ لگا کے کسی بھی صورت فلسطین کے لیے امداد پہنچانے کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اخوان کے لوگوں کے ساتھ بدترین ظلم کیا، ان لوگوں کو مصر کی سڑکوں پہ لٹا کے ان کے اوپر ٹینک چلائے گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ یہ حکمران فلسطین کی ہمدردی کی بات کرتے ہیں، قطعاً یہ کبھی بھی غزہ کے ہمدرد نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی غزہ کو کسی بھی صورت یہ سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کے ہم امتی پیروکار ہیں، وہ تو اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ کسی ایک شخص کے کو کانٹا بھی چبھ جائے اور دوسرا مسلمان بے حس اور بے پرواہ پڑا رہے، جبکہ لاکھوں انسان قتل ہو چکے ہیں، ان کا قتل عام ہو چکا ہے۔ تو ٹرمپ کا یہ ایجنڈا مزید فلسطین کا جو رقبہ ہے اس کے اوپر قبضے کی طرف ہے، یہ اشارہ ہے گریٹر اسرائیل کو کامیاب کرنے کی طرف۔ ظاہری طور پر اسرائیل پیچھے ہٹ رہا ہے، غزہ کو خالی کر رہا ہے، جبکہ حقیقت اس سے ہٹ کے ہے۔ پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں۔ اس اتھارٹی کے حوالے کر کے اس رقبے کو بھی آنے والے دنوں میں، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو غزہ کا الحاق بھی اسرائیل کے ساتھ ہوگا، اور باقی ماندہ حصہ جو بچے گا 10 سے 15% وہاں پر فلسطینی ہوں گے، اور پھر آہستہ آہستہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو کامیاب کرنے میں برطانیہ کی سرپرستی کے اندر ہی عمل شروع ہوگا، اور وہ اس کے اندر کامیاب ہوتے ہوئے جائیں گے۔ اگر مسلم حکمران، اگر عرب اسی سستی کے اندر پڑے رہے تو قطعاً اس دھوکے کے اندر نہ آئے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مسلم حکمرانوں کو ٹرمپ کے میز پہ جانے کی۔ بھئی مشرق وسطیٰ میں یورپ کا کچھ نہیں ہے، مشرق وسطیٰ میں یورپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، مشرق وسطیٰ میں خالصتاً مسلم حکمران ہیں، اور وہ مسلمانوں کے علاقے ہیں۔ مسلمان مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے؟ یورپ کو تیل سپلائی کر رہے ہیں تو مسلم ممالک کر رہے ہیں، یورپ کو گیس سپلائی کر رہے ہیں تو مسلم ممالک کر رہے ہیں، یورپ کے اندر جو دیگر چیزوں کے ذخائر ہیں سونے اور چاندی کے، مسلم ممالک سے جا رہے ہیں، ان کی معیشت، ان کے ایندھن کا انتظام مسلم ممالک کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی؟ بلکہ آپس میں مل بیٹھیں، لیکن مل کر اسی وقت بیٹھتے ہیں جب ایمانی جذبہ بیدار ہوتا ہے، جب ذوق شہادت انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی صلاحیتیں اور امت کی محبت اور اقصیٰ کا درد انسان کے دل میں ہو، تو پھر وہ کسی کافر کے ٹیبل پر بیٹھنے سے اپنے آپ کو میدان جہاد کے اندر، عملی میدان کے اندر، میدان جنگ کے اندر پیش کرنا بہتر سمجھتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ باقی دوسرے نمبر پر اسی شخص کو جو غزہ کو اہلیان غزہ سے چھین کر برطانیہ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہے، اسی کے لیے تائید کی گئی امن کا نوبل ایوارڈ ملنا چاہیے۔ کیوں ملنا چاہیے؟ جو یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے کہ جو غزہ کے رہائشی ہیں ان کا حق ہے کہ کسی اور کا حق ہے جو اس فیصلے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ کیسے امن ایوارڈ کا مستحق ہو سکتا ہے؟ جس نے غزہ کے اندر قتل عام کیا، جو بہت سے مسلمانوں کا قاتل ہے، اور پھر وہی قرارداد جو جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ میں پیش ہوئی، اس کو ویٹو کرنے والا کون تھا؟ یہی صدر ٹرمپ تھا۔ تو کیسے یہ نوبل انعام کا
حقدار ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی تو مذمت ہونی چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ حالیہ دنوں میں بھی جو ہمیں تھپکیاں مل رہی ہیں، اس کے پس پردہ بہت سے مفادات ہیں۔ اچانک کچھ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے کوئی اٹھتا ہے اور وہ اپنا نظریہ پیش کر دیتا ہے، اور اچانک سے رہنما اکٹھے ہوتے ہیں اور پس پردہ بہت سے حقائق ہوتے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بگرام ایئر بیس کے حوالے سے جو اپنا بیانیہ جاری کر چکے ہیں، جو اپنا اعلامیہ جاری کر چکے ہیں، اسی حوالے سے اگر پاکستان کو تھپکی دے رہے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے رستہ ملے اور ہم بگرام ایئر بیس تک پہنچیں، افغانستان تک ہماری رسائی ہو، افغانستان تک پہنچنے میں ہمیں مدد حاصل ہو۔ تو پس پردہ حقائق یہ ہیں، اور وہ اسی خطے کو برباد کرنے کی طرف دوبارہ قدم بڑھا رہے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں ان کے قدم لگیں گے، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، وہاں وہاں بد امنی آئے گی، وہاں وہاں فساد آئے گا، کسی صورت امن نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص قطعاً عالمی امن ایوارڈ کا مستحق نہیں ہے، اس کا پلان کسی صورت بھی امن کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ مکمل طور پر اس کے پلان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، مسلم حکمرانوں کو متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے، بالخصوص عرب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے اغیار کے مشوروں کے اوپر وہ چل کر مسلم ممالک کا بیڑا غرق کریں۔ اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپس کے اندر وہ اتحاد کریں، ایک مسلمانوں کی متحدہ فوج ہو، مقصد کے لیے بنائی جائے کہ ایک ملک پر حملہ تمام مسلم ممالک پر حملہ تصور ہوگا، اور پھر ایک لالی پاپ دے دیا کہ ایک بین الاقوامی فوج آئے گی، وہ غزہ کا کنٹرول سنبھالے گی۔ بھئی کیا ضرورت ہے غزہ کے کنٹرول کو سنبھالنے کے لیے بین الاقوامی فوج کی، جب وہ لوگ خود وہاں موجود ہیں، آبادی وہاں موجود ہے۔ وہاں اگر جمہوری نظام کی بات کی جائے تو جمہوری نظام کو دیکھا جائے، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی الحاق کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے، اسرائیل کا قبضہ ہے، اور اسرائیل مکمل طور پر اس کو خالی کرے۔ تو کوئی بھی اس دھوکے کے اندر نہ آئے۔ لوگ اپنا بیانیہ بناتے ہیں، اس کو کریٹ کرتے ہیں اور تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، حقائق ان کے سامنے نہیں ہوتے۔ تو حقیقت کو سمجھیں، ٹونی بلیئر کو رہنما بنانا، برطانیہ کے حوالے غزہ کو کرنا، یہ ایک مرتبہ پھر خون کی ہولی میں دھکیلنے کے مترادف ہے، اور فلسطین کے سٹیٹس کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اگر ان کی سازشیں اور ان کی چالیں اسی طرح چلتی رہی تو باقی ماندہ حصہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ایک مضبوط موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلم حکمرانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح اور درست معلومات کے لیے ہمارے پیج کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ درست اور حقائق پر مبنی تجزیہ آپ کے سامنے آ سکے۔